السلام علیکم پیارے دوستو، سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بہت ہی دلچسپ واقعہ بیان کرنے والے ہیں کہ بنو امیہ والے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندانی دشمن کیوں تھے، وہ کیوں جلا کرتے تھے۔ دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا جناب عبد مناف کے گھر دو جڑواں بچے پیدا ہوئے۔ ان دونوں بچوں کے جسم کے کچھ حصے بھی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے، اس لیے حکیموں نے آپریشن کر کے ان دونوں کو الگ کیا تھا۔ لیکن جب یہ خبر اس وقت کے کاہنوں و جادوگروں کو پہنچی تو وہ کہنے لگے کہ عبد مناف کے ان دونوں بچوں سے بھی نسل چلے گی تو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن کر رہیں گے۔ ان دونوں کی نسلیں ہمیشہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گی اور ایک دوسرے سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر جنگ کر بیٹھیں گے۔ عبد مناف کے ان دونوں لڑکوں میں سے ایک کا نام ہاشم رکھا گیا، جن کی نسل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور دوسرے لڑکے کا نام عبد شمس رکھا گیا، جن کے لڑکے امیہ سے بنو امیہ خاندان کی نسل چلی، اور پھر اسی خاندان میں حضرت ابو سفیان، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما وغیرہ پیدا ہوئے۔ بنو امیہ اور بنو ہاشم کے درمیان دشمنی کی سب سے پہلی وجہ کعبہ کی ذمہ داری کو لے کر تھی، کیونکہ کعبہ کی رکھوالی کرنے کی ذمہ داری ہمیشہ بنو ہاشم کے ہاتھ میں رہی۔ لیکن بنو امیہ والوں کو اس بات سے بہت زیادہ تکلیف رہتی تھی، اس لیے وہ ہر کوشش بنو ہاشم سے کعبہ کی رکھوالی کی ذمہ داری کو چھیننا چاہتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو بنو امیہ کے بڑے بڑے لوگوں نے اپنے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار کرنے سے، ان کی نبوت کو انکار کرنے سے منع کر دیا۔ آگے چل کر جنگ بدر اور صفین جیسی بڑی بڑی جنگیں بھی لڑی گئیں۔ اسی طرح سن 50 ہجری کے دشک میں جب حضرت معاویہ کے بعد یزید کی حکومت بننے کے قریب آئی تو بھی جنگ کا اعلان ہوا۔ کچھ لوگوں نے یزید کو اپنا بادشاہ ماننے سے انکار کر دیا، اور یزید نے سازش کر کے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو زہر بھی دیا۔ 28 صفر سن 50 ہجری تاریخ اسلام کا وہ تاریخ ہے دوستو جس میں نوجوان جنت کے سردار حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا تھا۔ حضرت حسن کو بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے ہی پتہ تھا کہ میرے اس حسن کو میری امت کے ذریعے بڑی جماعتوں کے درمیان صلح ہوگی اور مسلمان آپس کی خزانچی سے بچ جائیں گے۔ لہٰذا سن 24 ہجری میں حضرت حسن نے حکومت سے کنارہ کش ہو کر حضرت معاویہ کو حکومت پکڑا دی اور مسلمانوں کو ایک بڑی جنگ ہونے سے بچا لیا۔ حضرت حسن کی اس عظیم قربانی کی وجہ سے ہزاروں مسلمانوں کی تلواریں آپس میں ٹکرانے سے بچ گئیں۔ حضرت حسن نے امیر معاویہ سے صلح کر کے اپنے نانا حضور کی صلح حدیبیہ کی یادیں تازہ کر دی اور حکومت کو ٹھوکر مار کر مدینہ میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ حضرت حسن کی طرف سے صلح ہونے کے باوجود بھی بنو امیہ والے اس بات سے ڈرتے رہتے تھے کہ حضرت حسن کسی دن اٹھ کر اپنی حکومت کا اعلان نہ کر دیں، کیونکہ ان کے حکومت کا اعلان کرنے پر بنو امیہ کی حکومت کی سیکنڈوں میں ختم ہو جائے گی اور لوگ حضرت حسن کو اپنا خلیفہ
مان لیں گی، اس لیے بنو امیہ والوں نے سازش کر کے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو زہر دے کر شہید کروا دیا تھا۔ حضرت حسن کی بیوی یزدہ سے یزید نے کہا کہ اگر تم اپنے شوہر حسن کو زہر دے کر شہید کر دو گی تو میں تم سے شادی کر کے تمہیں محل کی رانی بنا کر رکھوں گا۔ لالچ میں آ کر یزدہ نے حضرت حسن کو زہر دے کر شہید کر دیا، لیکن بعد میں یزید اپنے وعدے سے مکر گیا اور حضرت حسن کی بیوی یزدہ کو 50,000 دینار دے کر اپنے محل سے باہر نکلوا دیا اور کہنے لگا کہ جو عورت اہل بیت کو زہر دے کر مار سکتی ہے وہ مجھے بھی کبھی کسی سے بھی وعدہ کر کے زہر دے کر مار دے گی، اس لیے میں ایسی عورت پر بھروسہ نہیں کر سکتا جو اپنے شوہر کی نہ ہو سکی، اپنے دین کی نہ ہو سکی، وہ میری کیا ہوگی۔ حضرت حسن کو جب تیسری بار زہر دیا گیا تو وہ بہت تیز تھا، اس لیے اپنے چھوٹے بھائی حضرت حسین کو پاس بلا کر کہنے لگی کہ اے حسین، یہ مجھے تیسری بار زہر دیا گیا ہے، اس سے پہلے بھی مجھے کئی بار زہر دے کر مارنے کی کوشش کی گئی لیکن اللہ نے میری حفاظت فرمائی۔ اے حسین، لگتا ہے کہ اب میرے جانے کا وقت آ چکا ہے، اب میری ایک وصیت کا خیال رکھنا، میری یہ نصیحت یاد رکھنا، میری وفات کے بعد مجھے میرے نانا کے بغل میں جا کر دفن کر دینا، لیکن اگر وہاں دفن کرتے وقت کچھ لوگ مخالفت کریں تو جھگڑا نہ کرنا، تلوار نہ اٹھانا، بلکہ مجھے میری امی فاطمہ زہرا کے پاس جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ زہر دینے کے 3 دنوں کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی وفات ہو گئی۔ پورا مدینہ غم میں ڈوب گیا، ہر گھر سے رونے کی آوازیں آتی تھی۔ حضرت حسن کے جنازے پر مرد، عورت، غلام، آزاد، بچے، بوڑھے سبھی جمع ہو گئے۔ جس وقت حضرت حسن کے جنازے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کی طرف سے لایا جا رہا تھا تو اس وقت جیسے ہی مروان کو خبر ہوئی تو وہ اپنی فوج لے کر حجرے کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ جس طرح ہمارے خاندان کے ایک فرد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی وفات پر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں دفن نہیں کیا جا سکتا تھا، ان کو دفن نہیں کیا گیا، تو ہم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضے کے بغل میں دفن نہیں ہونے دیں گے۔ ابن عساکر جیسی بڑی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس وقت بنو امیہ کی کچھ لوگوں نے حضرت حسن کے جنازے پر تیر چلانا شروع کر دیا تاکہ لوگ جنازے کو لے کر واپس لوٹ جائیں۔ کچھ حدیثوں میں آتا ہے کہ جس لکڑی کے تابوت میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہما کا جنازہ لے کر جایا جا رہا تھا اس میں 70 سے زیادہ بنو امیہ کے لوگوں نے تیر نکالے تھے۔ مروان اور اس کے سپاہیوں نے تلوار نکال لی اور لڑائی کا ایک ماحول بن گیا تھا۔ قریب تھا کہ یہ جھگڑا ایک بڑی جنگ میں تبدیل ہو جاتا، لیکن اسی وقت حضرت حسین نے کہا کہ اے بنو امیہ والو، شکر مناؤ کہ میرے بڑے بھائی نے حسن نے مجھے وصیت کی تھی کہ جنازے کے وقت کوئی جھگڑا نہیں کرو گے۔ اگر اس وقت وصیت کا خیال نہ ہوتا تو آج میں تمہیں دکھا دیتا کہ تلواریں کیسے تمہاری گردنیں کاٹتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد حضرت حسن کی وصیت کے مطابق اس بڑی جنگ کو ختم کرنے کے لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہما کو جنت البقیع میں ان کی امی جان کے پاس حضرت فاطمہ زہرا کے بغل میں دفن کر دیا گیا۔ اور اس طرح نواسہ رسول نے اپنی
زمانے سے لے کر شہادت تک امت کو آپسی دشمنی اور فساد سے بچائے رکھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم آپ سے ایسے ہی دلچسپ واقعے کے ساتھ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔